پیاری زمین، پرل ایس بک کے ناول دا گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ۔ 12واں حصہ، باب 19۔ اگر اسی وقت سیلاب اتر جاتا اور وانگلونگ کی گیلی اور دھوپ کھائی ہوئی زمین جتائی اور بوائی کے لیے تیار ہو گئی ہوتی تو وہ ہرگز اس نئے چائے خانے کا رخ دوبارہ نہ کرتا، یا اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا یا بڑے میاں کا آخری وقت آ پہنچتا تو وانگلونگ کا دھیان بڑھ جاتا اور اسے تصویر والی اس من موہنی کی یاد نہ ستاتی۔ لیکن شام کے وقت چلنے والی گرم ہوا کے باوجود پانی بدستور چڑھا رہا، بڑے میاں کی اونگ جاری رہی اور دونوں لڑکے مدرسے آتے جاتے رہے۔ وانگلونگ کی بے قراری بڑھتی گئی۔ اولان سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت اسے نہ ہوتی، لیکن وہ جو چائے انڈیلتی یا جو پائپ جلا کر دیتی اسے ہاتھ لگائے بغیر کبھی وہ اس کرسی پر بیٹھتا اور کبھی اس پر اچک جاتا تھا۔ 7ویں مہینے کا ذکر ہے، دن ڈھلتے ہی، اور یہ دن کتنا طویل ہو گیا تھا جب جھیل کی ہواؤں نے شفق کو زیادہ لالہ گوں اور پرفسوں بنا دیا تھا۔ وہ مکان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا، کچھ سوچ کر اچانک وہ اندر گیا اور اپنا نیا کوٹ پہن لیا۔ یہ کوٹ اولان نے تقریبوں کے لیے سیا تھا۔ اس کا سیاہ کپڑا اتنا چمکدار تھا کہ اس پر ریشم کا گمان ہوتا تھا۔ کسی سے کچھ کہے بغیر وہ لبے آب کی لیک سے ہو کر کھیتوں سے گزرتا ہوا اندھیرے میں شہر کے دروازے پر پہنچا اور مختلف سڑکوں سے ہو کر وہ اسی چائے خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں چراغاں ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی قندیلیں جو ساحل کے غیر ملکی شہروں میں بکا کرتی ہیں روشن تھیں، اور وہاں لوگ پیتے پلاتے گپ کرتے بیٹھے تھے۔ ہوا کھانے کے لیے انہوں نے بند قبا کھول دیے تھے۔ ہر طرف پنکھے جھلے جا رہے تھے اور ہنسی کا شور گیت کی طرح فضا میں گونج رہا تھا۔ وانگلونگ کھیت کی محنت سے جو لطف حاصل کیا کرتا تھا وہ اس بند مکان میں میسر تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہاں لوگ کام کرنے نہیں بلکہ وقت کاٹنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وانگلونگ ایک آن کے لیے چوکھٹ پر ٹھٹکا رہا۔ کھلے ہوئے دروازوں سے آتی ہوئی تیز روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا رہتا یا چلا جاتا کیونکہ اس کا دل سہما ہوا تھا۔ حالانکہ خون ایسے جوش میں تھا گویا رگوں کو پھاڑ کر باہر نکل آئے گا، لیکن ایک عورت اسی وقت سائے سے نکل کر روشنی میں آئی۔ یہ کوئل بائی تھی جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ کسی مرد کو دیکھتے ہی وہ لپکی، کیونکہ چکلے کی عورتوں کے لیے گاہک مہیا کرنے پر وہ تعینات تھی، لیکن آنے والے کو پہچانتے ہی اس نے شانہ ہلا کر کہا، توبہ، یہ تو وہی کسان ہے۔ عورت کے اس گریز نے وانگلونگ کے تن بدن کو جلا دیا اور غصہ کے مارے اس کی زبان یوں کھل گئی کہ بحالت دیگر ناممکن تھا۔ وہ بولا، کیا مجھے یہاں آنے اور وہی کرنے کا اختیار نہیں ہے جو دوسرے کیا کرتے ہیں؟ کوئل بائی نے پھر ہاتھ مٹکا کر اور ہنس کر کہا، کیوں نہیں؟ جس کی جیب میں دام ہو وہ یہ کر سکتا ہے۔ وہ اس پر فیاضی اور ثروت کی دھونس جمانا چاہتا تھا، اس لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر روپے نکالے اور انہیں کھنکا کر کہا، اتنے ہی یا اور بھی؟ کوئل بائی چاندی دیکھتے ہی پھڑک اٹھی اور فوراً بولی، آؤ اور جس کے پاس جی چاہے جاؤ۔ وانگلونگ نے بے سوچے سمجھے کہا، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیا چاہتا ہوں، مگر شہوت اس پر غالب آ گئی اور اس نے آہستہ سے کہا، وہ ننھی منی، وہی جس کی ٹھڈی نوکدار ہے اور جس کا چھوٹا سا چہرہ گلاب کی طرح شگفتہ ہے اور جو ہاتھ میں کمل کی کلی لیے ہوئے ہیں۔ کوئل بائی نے جھٹ رضامندی ظاہر کی اور اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ وانگلونگ ذرا ہٹ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ پہلے تو اسے یہ شبہ ہوا کہ سب کی نگاہیں اسی پر ہیں، لیکن جی کڑا کر کے جب آنکھیں گھمائی تو کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پایا۔ بس کسی اکے دکے نے پکار کر کہا، کیا عورتوں کے پاس جانے کا وقت آ گیا؟ اور کسی نے جواب دیا، اما اس مشٹنڈے کو ذرا جلدی ہی جانا چاہیے۔ اب وہ تنگ سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے اور اس مہم میں وانگلونگ کو تھوڑی سی دقت پیش آئی، کیونکہ کسی مکان کی سیڑھیاں چڑھنے کا یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا۔ تاہم چوٹی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس میں اور کسی مکان میں کوئی فرق نہیں، البتہ کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھنے پر اس کی بلندی کا اندازہ ہوا۔ کوئل بائی نے اسے ایک تنگ و تاریک دالان میں لے جا کر پکارا، آج کی رات کا پہلا مہمان آیا ہے۔
دالان کے تمام دروازے یکایک کھل گئے اور روشنی کی کرنوں میں یہاں وہاں عورتوں کے سر یوں جگمگانے لگے جیسے سورج نکلتے ہی کلیاں چٹک جاتی ہیں۔ لیکن کوئل بائی نے حقارت سے کہا، تم نہیں، تمہیں پوچھتا ہی کون ہے؟ یہ تو سوچو، اس گلاب کی مکھی بوٹی کمل کا خریدار ہے۔ سارا دالان ایک تان آمیز مگر غیر واضح شور سے گونج اٹھا اور ایک لڑکی نے جو انار کی طرح سرخ تھی زور سے کہا، کمل اس مردوے کے استقبال کے لیے تیار ہے، حالانکہ اس سے پیاز اور مٹی کی بو آتی ہے۔ یہ سن کر بھی وانگلنگ نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہ کی، حالانکہ یہ پھپتی تیر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہو گئی، لیکن وہ ڈرا کہ اس کی شباہت اس کی اصلیت کا پردہ فاش کر رہی ہے۔ بہرحال اپنی تھیلی کی لمبائی کا خیال آتے ہی وہ لاپرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ کٹنی ایک بند دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں ایک پلنگ پر جس پر ایک پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی وہی پری چہرہ رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلانے لگی۔ آج تک اتنی ہلکی اور نرم چیز نے اسے نہ چھوا تھا، اور اگر اس نے دیکھا نہ ہوتا تو اس کے مس کا احساس بھی نہ ہوتا۔ اس نے دیکھا کہ کمل کا ڈنٹھل اس کے بازو سے نیچے کلائی کی طرف جا رہا ہے اور گویا آگ کی سلائی اس کے عضو جسم کو جلاتی ہوئی گوشت کے اندر پیوست ہو گئی ہے۔ عورت کا ہاتھ اس کی آستین تک گیا اور پھر اس کی کلائی پر جچی تلی جھجک کے ساتھ لمحہ بھر ٹھہر کر وانگلنگ کی ہتھیلی پر آ گرا۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور سمجھ میں نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اتنے میں وہ عورت ہنس پڑی اور ایسا معلوم ہوا کہ ہوا کے جھونکے کھا کر پیگوڈا کے نقرئی گھنٹی جلدی جلدی ہلکے سروں میں بج رہی ہے، اور ایک خندزن آواز نے پوچھا، ایسے بھاری بھرکم ہو کر بھی تم ابھی بچے ہی ہو، کیا تم رات بھر یوں ہی بیٹھے ہوئے مجھے گھورا کرو گے؟ اس پر وانگلنگ نے کمال احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہ جو ایک سوکھی ہوئی پتی کی طرح نازک تھا، اور بے سوچے سمجھے گر گرانے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتلاؤ۔ اور عورت نے اسے بتلایا۔ اب وانگلنگ ایسے مرض کا بیمار ہوا جس کے مارے زیست حرام ہو جاتی ہے۔ لو کے گرم جھونکوں اور برفانی طوفانوں کا دکھ اس نے جھیلا تھا، فاقے کا غم اس نے برداشت کیا تھا، اور اس دکنی شہر میں لاچار و نامراد محنت کشی کا رنج سہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی اس دکھ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا جو اس چھوکری کے ہاتھوں کے مس سے اسے ملتا تھا۔ ہر روز وہ چائے خانے کو جاتا اور شام کو اس وقت تک ٹھہرا رہتا جب تک اس کے دیدار نہ ہو جاتے اور جب تک وصل کی لذت سے لطف اندوز نہ ہو لیتا۔ حالانکہ وہ ہر رات کو اپنا سبق سیکھتا، لیکن ہر مرتبہ وہ ایک لا علم دہقانی ہوتا جسے کچھ نہ معلوم تھا۔ دہلیز پر اس کے پاؤں کانپنے لگتے، پلنگ کی پٹی پر دبکے ہوئے وہ اس لمحے کا منتظر رہتا جب وہ ہنسے گی۔ ایک اکتا دینے والی بھوک اسے تڑپانے لگتی اور بے بسی کے عالم میں یکے بعد دیگرے اس کے رموز کے انکشاف کا تماشا کیا کرتا، تا وقت کہ تنت کا موقع نہ آ پہنچتا اور کھلے کھلائے پھول کی طرح وہ تیار نہ ہو جاتی کہ اس کی گود میں ٹپک پڑے، مگر پھر بھی اس کی خواہش پوری طرح سیراب نہ ہوتی۔ عورت اپنے کو اگر تمام تر اس کے سپرد کر بھی دیتی، تاہم اس کی بھوک پیاس بدستور باقی رہتی تھی۔ جب اولان نئی اس کے گھر آئی تھی تو اس کی قربت وانگلنگ کے لیے صحت بخش تھی، جیسے کوئی جانور اپنے جوڑے کے پیچھے رہے۔ وہ اپنی دلہن کے ساتھ ساتھ رہتا، اس سے ہم بستر ہو کر اسے راحت ہوتی، اور جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا تو اسے یاد بھی نہ کرتا تھا۔ لیکن اسے چھوکری کمل کی محبت نہ تو اسے سکون عطا کرتی تھی اور نہ اس کی سنگت صحت افزا تھی۔ رات کو جب دام لے کے وہ یک بیک وانگلنگ کے شانے کو ٹھیلتی ہوئی بدمزاجی سے اسے دروازے کے باہر کر دیتی تو وہ اپنے کو بدستور بھوکا پاتا۔ یہ ویسی ہی بات تھی کہ جیسے کوئی پیاسا سمندر کا نمکین پانی پیے اور یہ پانی اس کی پیاس کو برابر بڑھاتا جائے حتیٰ کہ وہ پیاس کے مارے پاگل ہو کر مر جائے۔ ہر بار کمل کے پاس جا کر اور لطف وصل سے دوچار ہو کر بھی اس کی خواہش میں کمی نہ ہوتی تھی۔ گرمی کا پورا موسم وانگلنگ نے اسی چھوکری کے پیار میں گزار دیا۔ اسے کچھ نہ معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ جب وہ ساتھ ہوتے تو وہ بمشکل تمام زبان کھولتا، نہ اس کے متواتر تقریر پر کان دیتا جو پھول کی طرح عورت کے منہ سے جھڑا کرتی تھی۔ وہ صرف اس کے چہرے اور ہاتھوں کو، جسم کے حسن کو
اور بڑی بڑی مسکراتی ہوئی آنکھوں کی ادا کو دیکھتے ہوئے اس کے حکم کا منتظر رہتا تھا۔ کبھی بھی اس کا جی نہ بھرتا تھا، اور صبح جب وہ گھر جاتا تو اس کی خواہش باقی رہتی تھی۔ دن کا کٹنا محال تھا۔ کمرے میں گرمی کا بہانہ کر کے وہ پلنگ پر نہ سوتا تھا۔ بانسوں کی جھرمٹ میں چٹائی ڈال کر وہ وہیں پڑا رہتا، اور اگر نیند آتی بھی تو بالکل کچی ہوتی۔ بانس کی پتیوں کے نوکدار سائے کو تاکتے تاکتے اس کے دل میں ایک میٹھا سا درد اٹھتا، جس کا سبب معلوم کرنے سے وہ اپنے کو قاصر پاتا۔ اگر کوئی اس سے کچھ کہتا، خواہ یہ اس کے بال بچے ہوں یا مختار چنگ، جو یہ پوچھنے آتا کہ سیلاب جلد ٹل جائے گا، پھر ہم کس چیز کا بیج بوئیں، تو وانگ لونگ ڈانٹ دیتا، تم میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ دن رات اس کے جسم میں کسک سی رہتی، کیونکہ اس چھوکری سے اس کا جی سیر نہ ہوتا تھا۔ وقت اسی طور پہ گزرتا گیا، اور وہ ہمیشہ شام کی آمد کا منتظر رہتا تھا۔ اولان یا اپنے بچوں کے اداس چہروں کی طرف اس کی آنکھ بھی نہ اٹھتی تھی۔ اگر وہ بھولے سے کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس چلا جاتا تو ان کا دل بیٹھ جاتا تھا۔ نہ وہ اپنے بڈھے باپ سے مخاطب ہوتا تھا، جو اسے غور سے دیکھ کر بڑبڑانے لگتا، تجھے ایسی کون سی بیماری لگ گئی ہے کہ روز بروز چڑچڑا ہوتا جاتا ہے اور تیرے بدن کا لہو سوکھتا جاتا ہے؟ وہ لونڈیا کمل اس سے جو چاہے کرا لیتی۔ ایک مرتبہ اس نے وانگ لونگ کی چوٹی کا مذاق اڑا کر کہا، دکن کے لوگ بندر کی سی دم نہیں رکھتے۔ حالانکہ وانگ لونگ گھنٹوں اپنی چوٹی کی صفائی میں لگایا کرتا تھا، لیکن یہ سنتے ہی وہ چپ چاپ اٹھا اور اسے کٹا آیا۔ یہ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے سارے زمانے کی لان تان بھی اسے اس کے لیے آمادہ نہ کر سکے تھے۔ یہ دیکھتے ہی بیچاری اولان گھبرا کر چلائی، ہائے تم نے تو زندگی کی زنجیر کاٹ ڈالی۔ مگر وانگ لونگ نے ڈپٹ کر جواب دیا، کیا میں تاعمر دقیانوسی دہقانی بنا رہوں؟ شہر کے سب جوان اپنے بال ترشواتے ہیں۔ حالانکہ دل ہی دل میں وہ اپنی حرکت پر نادم تھا، پر کیا تھا، اگر کمل کی فرمائش ہوتی تو وہ بے چوں چرا اپنی جان نچھاور کر دیتا، کیونکہ اس کے ذہن میں نسوانی حص کا جو تخیل تھا وہ اس کی مکمل ترین تصویر تھی۔ پہلے اپنے تندرست بھورے بدن کو وہ کبھی کبھار دھویا کرتا تھا، ورنہ معمولی اوقات میں محنت کے پسینے کے غسل کو کافی سمجھتا تھا، لیکن اب اسی جسم کا معائنہ وہ اس طرح کرنے لگا گویا یہ کسی غیر کا پنڈا ہے۔ اب وہ روز نہانے لگا۔ اس کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، اتنا نہاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ بازار سے وہ دساور کا ایک سرخ اور خوشبودار صابن لایا اور اسے اپنے کو صاف کرنے لگا۔ کوئی اسے ₹1,00,000 دیتا تو بھی وہ اب پیاز لہسن نہ کھاتا کہ کہیں کمل اس کی بدبو نہ سونگھ لے۔ اس سے پہلے اسے یہ چیزیں بہت پسند تھیں۔ گھر میں کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ وہ نئے نئے کپڑے خرید لایا۔ اس سے پہلے اولان اس کا لباس تیار کرتی اور اس کی کاٹ چھانٹ اچھی خاصی ہوتی تھی، لیکن وانگ کو اب اس کی سلائی یا کٹائی کا انداز پسند نہ تھا، لہٰذا اپنے کپڑے وہ ایک درزی کے یہاں لے گیا اور شہر کے باکوں کے طریقے پر ہلکے بھورے ریشم کا کرتا جو اس کے جسم پر ٹھیک بیٹھتا تھا اور اس پر پہننے کے لیے سیاہ ساٹن کا ایک شلوکا بنوایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دکان سے جوتے خریدے۔ مخمل کی یہ چپل ویسی ہی تھی جیسے بوڑھا نواب پہنا کرتا تھا، لیکن بیوی بچوں کے آگے یہ فوق البھڑک کپڑے پہنتے اسے شرم آئی۔ بھورے کاغذ کے ایک تو میں انہیں لپیٹ کر وہ چائے خانے کے ایک کارندے کے پاس چھوڑ آتا تھا۔ کچھ انعام لے کر وہ کارندہ وانگ لونگ کو پوشیدہ طور پہ ایک کمرے میں تبدیلی لباس کے لیے لے جاتا۔ انہیں پہن کر وہ بالا خانے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سونا پلائی ہوئی چاندی کی انگوٹھی بھی مول لی تھی، اور جب منڈی ہوئی پیشانی پر بال آنے لگے تو وہ غیر ملکی تیل کی ایک بوتل ₹1 میں لایا اور اسے سر میں لگانے لگا۔ اولان متحیر ہو کر اسے دیکھتی اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ یہ کیا معمہ ہے۔ صرف ایک بار دوپہر کو چاول کھاتے ہوئے اس نے دیر تک اپنے شوہر کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر اداسی سے کہا، تم میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو مجھے بڑی حویلی کے نواب زادوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سن کر وانگ لونگ زور سے ہنس پڑا اور بولا، اگر ہمیں خدا نے دولت دی ہے تو میں بھوتوں کی طرح کیوں رہوں؟ دل ہی دل میں وہ باغ ہو گیا اور اس دن اس سے پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مہر و کرم سے پیش آیا۔
چاندی وہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ کمل کو شباشی کی قیمت ہی نہیں ادا کرتا تھا، بلکہ اس کی مختلف فرمائشوں کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ ایسے موقعوں پر وہ ایسی ٹھنڈی سانسیں اور لمبی آہیں بھرتی گویا کوئی دبی ہوئی خواہش اس کے سینے پر سانپ کی طرح لوٹ رہی ہے۔ اے کاش اگر یہ ہو سکتا۔ اب وانگلنگ کو اس سے باتیں کرنے کا ڈھب آ گیا تھا۔ جھک کر جب وہ آہستہ سے پوچھتا، میری جان کچھ کہو تو صحیح، تو وہ جواب دیتی، آج مجھے تمہاری صحبت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میری پڑوسن نیلم کو اس کے یار نے سونے کی ہیئر پن دی ہے، اور مجھ مردار کے پاس وہی اما حوا کے زمانے کی چاندی کی پن ہے۔ اب خواہ اس کی جان قربان ہو جائے، مگر وانگلنگ کان کے پاس سے اس کی سیاہ زلفوں کو ہٹا کر یہ کہے بغیر ہرگز نہ رہ سکتا تھا کہ اپنی پیاری کے لیے میں بھی سونے کی ہیئر پن خریدوں گا۔ محبت کے یہ سب القاب کمل نے اسے اسی طرح سکھائے تھے جس طرح کوئی بچے کو نئے الفاظ سکھاتا ہے۔ جب وہ اسے یہ پریم پاٹھ پڑھا چکی تو کبھی کبھی گڑبڑا جانے کے باوجود انہیں دہراتے اس کی زبان سوکھتی تھی، اور یہ حالت اس آدمی کی تھی جو ساری عمر گرما و باراں اور کاشت و اراضی کے سوا اور کسی قسم کی گفتگو سے واقف نہ ہوا تھا۔ دیوار اور صندوق سے روپیہ نکلتا رہا، اور وہ اولان جس نے پچھلے دنوں اس روپے پر یقیناً اسے ٹوکا ہوتا، اب دیکھ کر بھی کچھ نہ کہتی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر اس کا دل خون ہوتا تھا، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو پیدا ہو گیا ہے جس کا تعلق نہ تو گھر بار سے ہے نہ کھیتی باڑی سے، لیکن جس دن سے وانگلنگ کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ اولان کے جسم میں یا بالوں میں کوئی حسن نہیں ہے اور اس کے پاؤں بدنما ہیں، وہ اس سے ڈرنے لگی تھی۔ اس سے کچھ بھی پوچھتے ہوئے وہ خوف کھاتی، کیونکہ وانگلنگ ہمیشہ اس کی طرف سے بھرا رہتا تھا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اولان باولی میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کا شوہر کھیتوں سے ہو کر اس کی طرف آیا۔ کچھ دیر وہ چپ کھڑا رہا، پھر سختی سے بولا، اور سختی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ضمیر نادم تھا اور وہ اس ندامت کو دبانا چاہتا تھا۔ وہ بولا، تم نے وہ موتی کیا کیے؟ جس چٹان پہ کپڑے پٹک رہی تھی اس سے سر اٹھا کر اولان نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا، موتی میرے پاس ہیں۔ وانگلنگ نے اس کی جھرری دار گیلے ہاتھوں کو تاکتے ہوئے زیر لب کہا، موتیوں کو یوں رکھ چھوڑنا بیکار ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ کبھی ان کے کرن پھول بناؤں گی، پھر اپنے شوہر کی ہنسی کا خیال آتے ہی ڈر کے مارے بات کاٹ کر بولی، اپنی بیٹی کے بیاہ کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ وانگلنگ نے جی کڑا کر کے اسے دھمکایا، اس کالی کلوٹن کو موتیوں کی کیا ضرورت؟ موتی خوبصورت عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ دم بھر چپ رہ کر وہ ایک بیگ گرج اٹھا، لاؤ مجھے دو، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ بڑی کشمکش کے بعد اولان کے گیلے جھرری دار ہاتھ سینے میں گئے اور ایک چھوٹا سا بٹوا نکال کر مرد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ دیکھتی رہی کہ وہ کس طرح بٹوا کھول کر موتیوں کو ہتھیلی پر رولتا ہے، اور وہ سورج کی کرنوں میں دمک اٹھتے ہیں اور وانگلنگ فرتے مسرت سے کھلکھلانے لگتا ہے۔ اولان پھر کپڑوں کی دھلائی میں مشغول ہو گئی، اور جب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بند گئی تو اس نے انہیں پوچھنے کی بھی کوشش نہ کی۔ وہ زیادہ زور سے ایک ڈنڈے سے کپڑوں کو پیٹنے لگی جو پتھر پر پھیلے ہوئے تھے۔ باب 20۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا اور یہ سارا مال و متاع ٹھکانے لگ جاتا اگر اسی زمانے میں وانگلنگ کا چچا بلا اطلاع آ نہ دھمکتا۔ کسی کو اس نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہ کی کہ وہ کہاں رہا ہے یا کیا کرتا رہا ہے۔ دروازے پر وہ یوں آ کھڑا ہوا گویا آسمان سے ٹپک پڑا ہے، گریبان چاک اور قبا بند۔ چہرے میں اس کے سوا کوئی فرق واقع نہ ہوا تھا کہ دھوپ اور لو کی وجہ سے اس پر جھرریاں اور سختی آ گئی تھی۔ گھر کے سب لوگ ناشتے کے لیے میز پر بیٹھے ہی تھے کہ چچا جان نے کھسیانی ہنسی ہنس کر گویا انہیں سلام کیا۔ وانگلنگ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ اسے یاد بھی نہ رہا تھا کہ اس کا ایک چچا ہے جو ابھی زندہ ہے، گویا کوئی مردہ قبر سے اٹھایا ہو۔ بڑے میاں آنکھیں چمچما کر اسے گھورنے لگے، اور جب تک نہ پہچان سکے تب تک اس نے پکار کر نہ کہا، بھائی جان آپ کے بیٹے بہو اور پوتوں پر خدا کی رحمت۔ گو وانگلنگ کا دل اندر سے بیٹھا جا رہا تھا، مگر بظاہر اس نے خندہ پیشانی سے کہا، آداب چچا جان، آپ ناشتہ تو کر چکے ہوں گے۔ چچا نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ کا نام لو، میں تمہارے ساتھ ہی کھا لوں گا۔ ایک کرسی پہ بیٹھ کر اس نے پیالی اور چمچے اپنے سامنے کھٹکائے
اور چاول، سوکھی ہوئی نمکین مچھلی، نمکین گاجر اور سوکھی ہوئی سیموں پر خوب خوب ہاتھ مارے۔ وہ ندیدوں کی طرح کھاتا گیا اور جب تک چاول کے 3 پیالے صاف نہ کر چکا اور زور زور سے مچھلی کے کانٹے اور سیم کے بیج دانتوں کے نیچے نہ چبا چکا، کسی نے زبان کھولنے کی جرت نہ کی۔ کھا پی کر اس نے اس انداز سے گویا یہ اس کا پیدائشی حق ہے اعلان کیا، اب میں آرام کروں گا کیونکہ 3 راتوں سے میں سو نہ سکا۔ وانگ لونگ تو سٹی بھول گیا اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ چچا کو وہ اپنے باپ کی خوابگاہ میں لے گیا۔ اس نے توشک اور دلائی کو چھوا، صاف چادروں پر ہاتھ پھیرا، مصہری کی لکڑی اور نئی میز کا معائنہ کیا، آرام کرسی پر نگاہ ڈالی اور کہا، یہ تو میں نے بھی سنا تھا کہ تم امیر ہو، لیکن قیاس بھی نہ کر سکتا تھا کہ ماشاء اللہ ایسے مالدار ہو گئے ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ جھٹ پلنگ پر اچک گیا۔ گرمی کا زمانہ تھا مگر اس نے دلائی سر تک اوڑھ لی اور بے کچھ کہے سنے اس اطمینان سے سو گیا گویا یہ سب سامان اسی کا ہے۔ وانگ لونگ سخت پریشانی کے عالم میں باہر آیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اب جو چچا کو اپنے بھتیجے کی خوشحالی کا علم ہو گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ یہ سوچ کر اس کا ہراس 1000 گنا بڑھ گیا کہ اس کی چچی کا ورود بھی جلد ہوگا اور یہ بلا کسی طریقے سے نہیں ٹل سکتی۔ اس کا وسوسہ لفظ بلفظ صحیح نکلا۔ سورج سر چڑھتے تک چچا خراٹے بھرتا رہا، پھر زور سے 3 مرتبہ جمائی لے کر اپنی بیداری کا اعلان کرنے کے بعد کپڑوں کو جوتوں کر کے ٹھیک کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکلا اور وانگ لونگ سے کہا، اب میں جا کر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بھی لے آؤں۔ اب ہم 3 ہی رہ گئے ہیں اور تمہاری حویلی میں ہمارے لیے مٹھی بھر اناج اور موٹے جھوٹے کپڑے کا کال کیوں کر ہو سکتا ہے۔ وانگ لونگ لال پیلی آنکھیں دکھانے کے سوا کر ہی کیا سکتا تھا، کیونکہ کسی کھاتے پیتے کے لیے اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے چچا اور اس کے متعلقین کو گھر میں جگہ دینے سے انکار کر دے۔ وانگ لونگ جانتا تھا کہ دولت کی وجہ سے گاؤں میں آج جو اس کی عزت ہے وہ ایسا کرتے ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ کچھ کہنے کا حیاء نہ کر سکا۔ اپنے مزدوروں کو اس نے نئے گھر سے یک لخت اٹھ جانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے دروازے سے لگے ہوئے کمرے خالی ہو گئے۔ اسی شام کو چچا ماں اہل و عیال ان پہ قابض ہو گیا۔ اب وانگ لونگ کے غصے کا حد و حساب نہ تھا، کیونکہ زبان سے وہ خوش آمدید اور لبوں سے تبسم کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکتا تھا، اور غصہ پی جانے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اپنی چچی کے گول مٹول چہرے کو دیکھ کر وہ قابو سے باہر ہو جاتا تھا، اور اپنے چچا زاد بھائی کی گستاخ اور ذلیل حیت کو دیکھ کر وہ بمشکل اپنے ہاتھ کو روک سکا تھا جو اسے چپت رسید کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس کے غصے کا یہ حال تھا کہ 3 دن اس نے شہر کا رخ نہ کیا۔ جب وہ سب اس بلائے آسمانی کے عادی ہو گئے اور اولان نے کہا کہ غصے سے کیا حاصل، یہ مصیبت برداشت کرنی ہی ہے، تو وانگ لونگ نے محسوس کیا کہ وہ روٹی کپڑے کی خاطر یہ بن بلائے مہمان اس سے جھک کر پیش آ رہے ہیں۔ اب تو کمل بائی کی یاد نے اسے بری طرح ستایا اور اس نے سوچا کہ اگر کسی کے گھر پاگل کتوں نے ڈیرا ڈال دیا ہو تو اسے سکون باہر ہی مل سکتا ہے۔ دیرینہ درد اور پرانی خواہشات ازسر نو جاگ اٹھیں اور اس کی محبت کو کسی طرح چین نہ آیا۔ جس چیز کو اولان کی سادگی، باپ کی نابینائی اور جنگ کی دوستی نہ دیکھ سکی تھی، اسے چچی ایک ہی نظر میں بھانپ گئی اور اس نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر کہا، وانگ لونگ کہیں کوئی پھول سونگھنے کی فکر میں ہے؟ جب اولان کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے بے چارگی سے چچی کی طرف دیکھا تو چچی نے قہقہہ لگایا، تم تو بیج گننے کے لیے خربوزہ کٹوانا چاہتی ہو۔ صاف الفاظ میں معاملہ یہ ہے کہ تمہارا شوہر کسی دوسری عورت کے پیچھے دیوانہ ہے۔ محبت کا مارا وانگ لونگ اپنے کمرے میں ایک صبح تھکا ہارا غنودگی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا کہ اس نے چچی کو دالان میں یہ باتیں کرتے سنا۔ اس عورت کی تیز نگہی پر وہ حیرت زدہ رہ گیا اور چوکنا ہو کر اس کی گفتگو سننے لگا۔ چچی کے بے ڈول گلے سے الفاظ یوں نکل رہے تھے جیسے کچھ ٹپک رہا ہو، میں بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی ہوں۔ اگر کوئی مرد یک بیک کنگھی چوٹی کرنے لگے، نئے کپڑے خریدے اور مخملی جوتے پہنے تو یقین جانو کہ یہ سب کسی نئی عورت کے لیے ہے۔ اولان کی زبان سے کوئی ٹوٹا ہوا جملہ نکلا جسے وانگ لونگ نہ سن سکا، مگر چچی کے جواب میں دیر نہ لگی۔ نادان لڑکی، کیا تو سمجھتی ہے کہ کوئی مرد ایک ہی عورت کی مالا ساری عمر جپا کرے گا؟
خصوصاً اس حال میں کہ عورت نے اس کی خدمت میں اپنے تن بدن کا خیال نہ رکھا ہو۔ مرد کا دل اس سے نہیں لگ سکتا، ایسی حالت میں اس کا دھیان فوراً کہیں اور بٹ جاتا ہے۔ اور تو ایسی بے وقوف ہے کہ ہمیشہ جانوروں کی طرح مرد کی خدمت کرتی رہی اور اس قابل ہی نہیں کہ اسے اپنی طرف کھینچ سکے۔ اگر اس کے پاس دام ہے اور وہ کوئی نئی نویلی گھر میں ڈالنا چاہتا ہے تو تیری توبہ تلہ فضول ہے، کیونکہ سبھی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ تو خیر ہی ہوئی کہ میرے نکھٹو میاں کے پاس کبھی زیادہ روپے نہیں ہوئے، ورنہ وہ بھی یہی کرتے۔ چچی کی بکواس کا سلسلہ جاری رہا، لیکن وانگلنگ کے خیالات کا تار ان الفاظ پر اٹک گیا اور اس نے اس کے بعد کچھ نہیں سنا۔ اچانک اسے معلوم ہو گیا کہ اپنی محبت کی بھوک پیاس کو کیوں کر رام کرے۔ میں اسے خرید کر گھر کیوں نہ لے آؤں؟ پھر وہ یکسر میری ہو جائے گی اور کوئی دوسرا مرد اس کے قریب پھٹک بھی نہ سکے گا۔ پھر میں جی بھر کر اس کا رس پی سکوں گا۔ جھٹ پٹ بستر سے اٹھ کر وہ باہر آیا اور چپکے سے اٹھ کر اپنی چچی کو اشارہ کیا۔ جب وہ دروازے سے نکل کر کھجور کے پیڑ کے تلے اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، جہاں کوئی ان کی باتیں نہ سن سکتا تھا، تو وانگلنگ بولا، آپ دالان میں ابھی ابھی جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ میں نے سنا۔ آپ کا فرمانا بالکل درست ہے، اور جب میرے کھانے بھر کو ہے تو میں ایسا کیوں نہ کروں؟ چچی نے بلائیں لے کر چکنی چپڑی آواز میں کہا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سبھی امیر یہ کرتے ہیں، صرف کنگال محتاج تعمر ایک آب خورے سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ وہ خوب سمجھتی تھی کہ جواب میں وانگلنگ کیا کہے گا، لیکن میری خاطر بیچ میں پڑھ کر معاملہ کون پٹائے گا؟ مرد کسی عورت سے یہ جا کر کہنے سے رہا کہ آؤ میرے گھر کو آباد کرو۔ چچی کو جواب دیتے دیر نہ لگی، یہ معاملہ تم میرے سپرد کر دو، بس مجھے اتنا بتا دو کہ یہ عورت کون ہے، پھر میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ وانگلنگ کو اس کا نام لیتے ہوئے تامل ہوا، کیونکہ آج تک اس نے زور سے اس کا ورد نہ کیا تھا۔ اس کا نام کمل بائی ہے۔ اسے یقین کامل ہو گیا تھا کہ ساری دنیا اس نام سے واقف ہے، حالانکہ ابھی 2 ماہ پہلے خود اسے اس کے وجود کا علم نہ تھا، لہٰذا جب چچی نے زیادہ تفصیل دریافت کی تو وہ کچھ کبیدہ خاطر ہوا۔ وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ وانگلنگ نے تلخی سے کہا، شہر کی صدر سڑک کے نئے چائے خانے کے سوا وہ کہاں رہ سکتی ہے؟ وہی چائے خانہ جس کا نام پھول گھر ہے۔ اور کیا؟ وانگلنگ نے چڑچڑے پن سے جواب دیا۔ اپنے نچلے ہونٹ کو سہلاتی ہوئی وہ دم بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، وہاں میں کسی کو نہیں جانتی، کوئی ذریعہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس گھر کی مالکن کا کیا نام ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ بڑی حویلی کی باندی کوئل بائی ہے تو چچی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ارے وہ چھیل چھبیلی بوڑھے نواب کے مرتے ہی اس نے یہ پیشہ اختیار کیا، اس سے اسی کی توقع بھی تھی۔ ہی یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی اور پھر اطمینان سے بولی، یہ معاملہ بہت آسانی سے طے ہو جائے گا، راستہ صاف ہے۔ وہ تو ایسی ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں چاندی رکھ دی جائے تو پہاڑ کو پانی کر دے۔ یہ سنتے ہی وانگلنگ کا حلق خشک پڑ گیا اور اس نے کان میں کہا، چاندی ہو یا سونا مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے میں اپنی ساری زمین بیچنے کو تیار ہوں۔ جب تک یہ معاملہ طے نہ پا جائے، وانگلنگ نے چائے خانے نہ جانے کا تہیہ کر لیا۔ جذبہ محبت کا یہ ایک عجیب اور مختلف پہلو تھا۔ دل میں اس نے سوچا، لیکن اگر وہ آنے پر رضامند نہ ہوئی، یہ خیال آتے ہی اس کے قلب کی دھڑکن بند سی ہو گئی اور وہ بار بار چچی کے پاس بھاگا جاتا اور کہتا، روپوں کی کمی کی وجہ سے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ پھر وہ پوچھتا، آپ نے کوئل بائی کو یہ جتا دیا یا نہیں کہ میرے پاس دھن مال کی کمی نہیں؟ کمل بائی سے کہہ دیجئے گا کہ یہاں اسے کوئی کام نہ کرنا ہوگا، وہ رانی بنی بیٹھی رہے گی، ریشم پہنے گی اور موتی چگے گی۔ اس کی اس متواتر بکواس کو سنتے سنتے بڑی بی کے کلیجہ پک گیا اور اس نے دیدے نکال کر اسے ڈانٹ پلائی، بس بھی کرو، کیا مجھے کوئی احمق گردانا ہے، یا میں زندگی میں پہلی بار اس قسم کا معاملہ پٹا رہی ہوں؟ تم چپ رہو تو میں سب ٹھیک کر دوں گی، یہ سب میں بار بار ان سے دہرا چکی ہوں۔ اب وانگلنگ کو تارے گننے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ گھر کو وہ کمل بائی کی نظر سے دیکھنے لگا اور اولان کو جھاڑنے، صاف کرنے اور میز کرسیوں کو یہاں سے وہاں رکھنے کی مہم پر دوڑانے لگا۔ اس بیچاری کے خوف و ہراس میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ گو کہ وہ کچھ نہ کہتا تھا، لیکن اولان اب خوب جانتی اور سمجھتی تھی کہ اس پر عنقریب کیا بیتنے والی ہے۔ باقی آئندہ۔